أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پھر جو آپ سے جھگڑا کرے اس کے بارے میں بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو آپ کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جاؤ ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے آپ کو اور تم اپنے آپ کو،
پھر ہم مباہلہ کریں، پس اللہ کی لعنت جھوٹوں پر کریں۔ بے شک یہ یقیناً سچے واقعات ہیں، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور بے شک اللہ ہی زبردست حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ لوگ روگردانی کریں تو بے شک اللہ جاننے والا ہے فسادیوں کو۔ آپ کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل کتاب، آ جاؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یہ کہ ہم عبادت نہ کریں مگر اللہ کی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور نہ بنائیں ہم میں سے بعض کو معبود اللہ کے علاوہ۔ پھر اگر وہ لوگ پھر جائیں تو تم لوگ کہو کہ گواہ رہو، بے شک ہم تو فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، کیوں حجتیں کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں، حالانکہ نہیں نازل کی گئی ہے تورات اور انجیل مگر ان کے بعد؟ کیا پس تم اتنی عقل نہیں رکھتے؟ یہ تم ہی تو ہو کہ جھگڑا کر چکے ہو اس میں جس میں تمہیں کچھ علم تھا، پھر کیوں جھگڑا کرتے ہو اس میں جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے؟ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، اور لیکن وہ حنیف تھے، فرما بردار تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی، اور یہ نبی ہیں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان والے ہیں، اور اللہ ایمان والوں کا حمایتی ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 سے لے کر 68 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے، سن 9 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور انہوں نے آپ سے مذہبی حجت کی۔ اللہ نے ان کے جواب میں سورہ آل عمران کی تقریباً 83 آیتیں نازل فرمائیں۔ 80 پر 3 آیتیں اس وفد کے جواب میں نازل ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اس سورت کا شان نزول بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں یہاں پر جو پہلی آیت پڑھی گئی ہے اس میں مباہلہ کو بیان کیا گیا ہے۔ مباہلہ کیا ہے انشاءاللہ ہم اس کو بعد میں بیان کریں گے۔ یہ عیسائیوں کا وفد کیوں آیا، کس سلسلے میں آیا، اس کی تفصیلات سنو۔ امام بیہقی نے دلائل النبوت میں وفد نجران کے قصے کو
ذرا طویل بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں سلمہ بن عبد یسوع اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، یہ عیسائی تھے، بعد میں ایمان لائے۔ سلمہ بن عبد یسوع اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، جو پہلے مسلمان نہ تھے، نصرانی تھے، عیسائی۔ قرآن کی زبان میں نصرانی کہا جاتا ہے، قرآن میں عیسائی کوئی لفظ نہیں آیا، نصرانی۔ تو یہ پہلے نصرانی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طاسین سلیمان کے نازل ہونے سے پہلے اہل نجران کو ایک خط لکھا، اور یہ خط دعوت اسلام کا تھا۔ نجران یمن کے علاقے میں ہے، جہاں پر کئی بستیاں تھیں جن میں عیسائی آباد تھے، اور ان کی مستقل حکومت تھی، ان کا حاکم اسقف اعظم ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو تو مدینے سے جلا وطن کیا، 2 قبیلوں کو جلا وطن کیا، تیسرا قبیلہ بنو قریظہ، حضور نے غداری کی وجہ سے ان کے مردوں کو قتل کروا دیا، باقی باندی غلام بنا لیے گئے۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور مشرکین عرب ایمان میں داخل ہو گئے۔ ایک تیسرا فرقہ رہ گیا تھا عیسائیوں کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو دعوت اسلام کا خط لکھا۔ حضور کا خط سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت اسلام کا خط لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کا خط: بسم الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب من محمد النبی رسول اللہ الی اسقف نجران و اہل نجران، اسلم انتم فانی احمد الیکم الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اما بعد فانی ادعوکم الى عبادت اللہ من عبادت العباد وادعوکم الى ولایت اللہ من ولایت العباد، فإن ابیتم فالجزیۃ فإن ابیتم فآذنتکم بالحرب والسلام۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کا متن ہے، اس کا ترجمہ سنو۔ ترجمہ اس کا خط کا یہ ہے، یعنی اس خط کو شروع کرتا ہوں حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے خدا کے نام سے، بسم الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ یہ خط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو خدا کے نبی اور رسول ہیں، من محمد النبی رسول اللہ، سردار نجران اور اہل نجران کی طرف، الی اسقف نجران و اہل نجران۔ خط کا مضمون ہے، اللہ تعالیٰ کی میں تمہارے سامنے حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔
جو حضرت ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہم السلام کا معبود ہے، پھر میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، اور بندوں کے والی پنے کو چھوڑ کر اللہ کی ولایت کی طرف آ جاؤ۔ اگر تم اسے مان لو تو ٹھیک، اور اگر تم اسے نہ مانو تو جزیہ ادا کرو۔ جزیہ اسلامی حکومت کو غیر مسلمین جو ٹیکس ادا کرتے ہیں، جس کے بدلے میں اسلامی حکومت ان کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اسے جزیہ کہا جاتا ہے۔ تو حضور نے لکھا اگر تم اسے مان لو، اس دعوت اسلام کو، تو ٹھیک ہے، اور اگر اسے نہ مانو تو جزیہ ادا کرو اور ماتحتی اختیار کرو۔ اگر اس سے بھی انکار ہو تو میں تمہیں لڑائی کا اعلان کرتا ہوں کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ خط جب اسقف اعظم کو پہنچا، عیسائیوں کا جو حاکم تھا، مذہبی رہنما بھی تھا، حاکم وقت بھی تھا، اس نے اس خط کو پڑھا تو بہت سٹ پٹایا، گھبرا گیا، تھر تھرانے لگا، کیونکہ نبی کو جانتا تھا۔ فوراً شرجیل بن وداع کو بلایا۔ شرجیل بن وداع قبیلے ہمدان کا تھا، سب سے بڑا مشیر سلطنت یہی تھا۔ جب کوئی اہم کام آ پڑتا تو سب سے پہلے یعنی ایہم اور سید اور عاقب، یہ تینوں وزیر و مشیر تھے، ان سے بھی پہلے شرجیل بن وداع سے مشورہ طلب کرتا تھا۔ جب یہ آ گیا تو اسقف اعظم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کو دیا کہ اس کو پڑھو۔ جب شرجیل نے وہ خط پڑھا تو اسقف نے پوچھا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ شرجیل نے کہا بادشاہ کو خوب علم ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ کے ایک نبی آنے کا وعدہ خدا کی کتاب میں ہے، تورات میں، انجیل میں موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی آئیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک ہی نبی پیدا ہوئے، اور وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ کسی کو کنفیوژن نہ ہو۔ باقی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 40,000 پیغمبر پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک ہی پیغمبر پیدا ہوئے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ کسی کو اس میں شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ کے علاوہ بھی کوئی ہوگا۔ تو شرجیل نے کہا بادشاہ آپ خوب جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے خدا کے ایک نبی کے آنے کا وعدہ خدا کی کتاب میں ہے۔ کیا عجب ہے کہ یہ وہی نبی ہوں جنہوں نے خط لکھا ہے۔ امر نبوت میں کیا رائے دے سکتا ہوں؟ ہاں، اگر امور سلطنت میں کوئی بات ہوتی تو بے شک میں اپنے دماغ پہ زور ڈال کر کوئی بات نکال لیتا۔ یہ تو معاملہ نبوت کا معاملہ ہے، میں اس میں کیا رائے دے سکتا ہوں؟ اسقف نے کہا اچھا تم ایک طرف بیٹھ جاؤ۔ اسے ایک طرف بٹھا دیا۔
اس کے بعد پھر عبداللہ بن شرجیل کو بلایا، یہ بھی مشیر سلطنت تھا اور حمیر قبیلے میں سے تھا، یمن کا مشہور قبیلہ حمیر جن میں بادشاہ ہوئے ہیں۔ تو حمیر قبیلے کے عبداللہ ابن شرجیل کو بلوایا، اسے بھی خط دیا، یہ خط پڑھو اور مجھے اس سلسلے میں رائے دو۔ اس نے خط پڑھا، اس نے ٹھیک وہی بات کہی جو اس سے پہلے شرجیل بن وداع نے کہی تھی کہ آپ جانتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک پیغمبر کے آنے کا وعدہ کتاب میں موجود ہے، ہو سکتا ہے یہ وہی نبی ہوں۔ بادشاہ نے کہا اچھا تم دور بیٹھو، اسے بھی دور بٹھایا۔ پھر جبار بن فیض کو بلایا، یہ بنو حارث میں سے تھا، اس کو خط دیا کہ اس کو پڑھو اور مجھے رائے دو۔ اس نے ٹھیک وہی رائے دی جو پہلے دو نے دی تھی کہ آپ خوب جانتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک پیغمبر کے آنے کا وعدہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے، ہو سکتا ہے یہ وہی ہوں، وہی نبی ہوں۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ تینوں ایک رائے پر متفق ہیں تو حکم دیا کہ ناقوس بجائے جائیں، جو چرچوں میں بجائے جاتے ہیں ناقوس۔ بادشاہ نے حکم دیا ناقوس بجائے جائیں، آگ جلا دی جائے، آگ روشن کی جائے اور گرجوں میں جھنڈے بلند کیے جائیں۔ وہاں کا دستور تھا جب سلطنت کو کوئی اہم کام پیش آتا اور رات کو جمع کرنا ہوتا تو اسی طرح سے کیا جاتا تھا۔ چنانچہ ناقوس بجائے گئے اور چرچوں پہ جھنڈے بلند کیے گئے، آگ روشن کی گئی۔ وہاں کا جو دستور تھا، اور اگر دن میں یہ ہوتا تو گرجوں میں آگ روشن کی جاتی، ناقوس زور زور سے بجائے جاتے۔ بادشاہ کے حکم کے بعد چاروں طرف آگ جلائی گئی اور ناقوس کی آواز نے ہر ایک کو ہوشیار کر دیا۔ جھنڈے اونچ پر دیکھ کر آس پاس جو وادی میں عیسائیوں کی بستیاں تھیں، تمام لوگ گھروں سے نکل کر جمع ہو گئے۔ یہ وادی کا ایریا کتنا بڑا تھا جس میں عیسائیوں کی بستیاں تھیں؟ کہتے ہیں اگر ایک سوار صبح اپنی تیز رفتار سواری سے نکلتا تو دوسرے کنارے پر پہنچتے ہوئے اسے شام ہو جاتی تھی۔ اتنا بڑا ایریا تھا ان کا، عیسائیوں کا۔ اس میں 73 گاؤں آباد تھے عیسائیوں کے۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے، اسقف اعظم نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک یعنی خط پڑھ کر سنایا۔ پورے عیسائی عوام کو حضور کا خط پڑھ کر سنایا اور سب سے پوچھا اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ تو تمام عقل مندوں نے کہا کہ شرجیل بن وداع حمدانی، عبداللہ ابن شرجیل اصبحی اور جبار ابن فیض حارثی،
کو بطور وفد کے بھیجا جائے۔ وہ نبی کے پاس یہ 3 عقل مندوں کو بھیجو، یہ وہاں سے پختہ خبر لے کر آئیں۔ اب یہاں سے یہ وفد ان تینوں کی سرداری کے ماتحت روانہ ہوا۔ ان کی تعداد 60 تھی، 60 چنندہ لوگ تھے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ روایت بیان کی تھی اور اس میں ان کے نام بھی ہم نے بتائے تھے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے اور دیگر مورخین نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ نجران کے نصرانیوں نے بطور وفد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے 60 آدمیوں کو بھیجا، جن میں 14 شخص ان کے سردار تھے۔ نمبر 1 عاقب، جس کا نام عبد المسیح تھا۔ نمبر 2 سید، جس کا نام الایہم تھا۔ نمبر 3 ابو حارثہ بن علقمہ، جو بکر بن وائل کا بھائی تھا۔ نمبر 4 اویس بن حارث۔ نمبر 5 زید۔ نمبر 6 قیس۔ نمبر 7 یزید۔ نمبر 8 اور نمبر 9 اس کے 2 بھائی۔ اسی طرح سے نمبر 10 خویلد۔ نمبر 11 عمر۔ نمبر 12 خالد۔ نمبر 13 عبداللہ۔ نمبر 14 محسن۔ یہ سب 14 سردار تھے، لیکن پھر ان میں بھی بڑے 3 سردار تھے۔ عاقب، جو قوم کا امیر تھا، عقلمند سمجھا جاتا تھا، صاحب مشورہ تھا، اور اس کی رائے پر سب لوگ مطمئن ہو جاتے تھے۔ نمبر 2 سید، یہ ان کا لارڈ پادری تھا، سب سے بڑا مذہبی رہنما۔ نمبر 3 ابو حارثہ، یہ ان کا مذہبی مدرس اعلیٰ تھا۔ یہ بنو بکر بن وائل کے عرب قبیلے میں سے تھا، لیکن نصرانی ہو گیا تھا، عیسائی بن گیا تھا، اور رومیوں کے یہاں اس کی بڑی آؤ بھگت تھی۔ اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے گرجے بنا دیے تھے، اور اس کے دین کی مضبوطی دیکھ کر اس کی بہت کچھ خاطر مدارات اور خدمت و عزت کیا کرتے تھے۔ یہ شخص ابو حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور شان سے واقف تھا۔ کتابوں میں آپ کا تذکرہ اس نے پڑھ رکھا تھا، اور دل سے آپ کی نبوت کا قائل تھا، لیکن نصرانیوں میں اس کی تکریم و تعظیم بہت تھی۔ جہاں وہ منصب حاصل تھا، اس کے چھن جانے کے خوف سے راہ حق کی طرف نہیں آتا تھا، ورنہ دل سے حضور کی تصدیق کرتا تھا۔ غرض یہ وفد مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت عصر کی نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے ہی تھے۔ یہ لوگ نفیس پوشاک پہنے ہوئے تھے، خوبصورت نرم چادریں اوڑھے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بنو حارث بن کعب کے خاندان کے لوگ ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ان کے بعد ان جیسا باشوکت وفد کوئی نہیں آیا، اتنی شان والا تھا۔ ان کی نماز کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے انہوں نے
مشرق کی طرف رخ کر کے مسجد نبوی ہی میں اپنے طریقے پر نماز ادا کی. عیسائی بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن فرق ہے بہت. یہودی بھی پڑھتے ہیں، ان کی نماز میں بھی بڑا فرق ہے. بہرحال انہوں نے مشرق کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی. اچھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی گفتگو ہوئی. ان کی جانب سے بولنے والے 3 شخص تھے: ابو حارثہ بن علقمہ، عاقب یعنی عبد مسیح، اور سید یعنی الاہم. یہ لوگ شاہی مذہب پر تھے، لیکن ان میں خود کچھ اختلاف تھا. تینوں کے خیالات حضرت عیسیٰ کے متعلق مختلف تھے. ایک گروہ وہ تھا جو کہتا تھا عیسیٰ خود خدا ہے. دوسرا گروہ کہتا تھا کہ 3 میں کے تیسرے ہیں. اور تیسرا گروہ کہتا تھا نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ان تمام عقیدوں کو رد کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی اصل شخصیت کو واضح فرمایا. عیسیٰ کی شان بس اتنی تھی کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اس سے ہٹ کر اور کوئی چیز نہیں. بہرحال دوسری روایت اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ وفد جب مدینے میں حاضر ہوا، انہوں نے اپنا سفری لباس اتار دیا اور حمیر کے بنے ہوئے ریشمی لمبے لمبے جبے انہوں نے پہن لیے. جیسے ہم اخباروں میں وغیرہ دیکھتے ہوں گے، وہ جو روم کے پاپائے روم ہے نا، اس کا لباس. تو ریشمی جبے لمبے لمبے انہوں نے پہن لیے. سونے کی انگوٹھیاں اپنی انگلیوں میں پہنی، سونے کی انگوٹھیاں، اور اپنی چادروں کے پلے تھامے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ کو انہوں نے سلام کیا، لیکن حضور نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. آپ نے چہرہ پھیر لیا، ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. بہت دیر تک ان لوگوں نے انتظار کیا آپ کا کہ آپ کچھ کہیں گے، لیکن حضور نے ان سے بات بھی نہیں کی، نہ سلام کا جواب دیا اور نہ ان سے کوئی بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے رخ پھیر لیا تو یہ لوگ وہاں سے چلے. عثمان غنی اور عبد الرحمن ابن عوف کی تلاش میں نکلے. چنانچہ ان دونوں سے پہلے سے ملاقات تھی ان کی، دونوں کی تلاش میں نکلے. مہاجرین و انصار کا ایک مجمع ان کو ملا، ان میں یہ دونوں حضرات بھی موجود تھے، حضرت عثمان غنی اور عبد الرحمن ابن عوف. ان سے ملاقات کر کے کہا کہ تمہارے نبی نے ہمیں خط لکھا، ہم ان کا جواب دینے کے لیے خود حاضر ہوئے، آپ کے پاس پہنچے، سلام کیا، لیکن تمہارے نبی نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا. ہم بہت دیر تک انتظار میں بیٹھے رہے کہ آپ سے کچھ باتیں ہوں گی، لیکن آپ نے ہم سے کوئی بات بھی نہیں کی. آخر ہم لوگ تھک کر واپس چلے آئے ہیں. آپ حضرات اب بتائیے
کہ ہم یوں ہی واپس چلے جائیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ ان دونوں نے کہا، حضرت علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، علی تم جواب دو، ان کو کیا کرنا ہے تم جواب دو۔ حضرت علی نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ یہ لوگ اپنے حلے یعنی جبے اور یہ اپنی انگوٹھیاں اتار دیں، یعنی سادہ لباس میں جائے۔ نبی کو یہ دو چیزیں ناپسند ہیں، ریشمی لباس اور سونے کے زیور۔ مردوں کے لیے اللہ نے حرام قرار دیا۔ بعض لوگ پہنتے نہیں جی، سفر میں کچھ تو بھی ہوا تو کچھ تو بھی کر سکتے، اپنے کیا مزیدہ کم ہے، اعلان کرے تو چندہ ہو جاتا۔ سونے کی انگوٹھی پہننا مردوں کے لیے حرام ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، ان کے انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ آپ کو سلام کیا، آپ نے وہ انگوٹھی نکال کر اتنے زور سے پھینکا ہے، اگر اس شخص کے لگ جاتی تو زخم آ جاتا۔ حضور نے فرمایا، اللہ نے میری امت کے مردوں پر ریشم اور سونا حرام کیا ہے۔ ہاں، عورتوں کے لیے یہی زینت ہے، عورتیں ریشمی لباس پہن سکتی ہیں اور سونے کے زیورات پہن سکتی۔ امت کے مردوں کے لیے چاندی کا استعمال، اور وہ بھی ایک 4 گرام درست ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب بعض لوگ کڑے بنا کے پہن رہے ہاتھوں میں، نوجوان یعنی پاگل ہیں، یہ پاگل ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کے بچے ہاتھوں میں جو ہے ڈال کے پھر رہے، کس کی نقل اتار رہے؟ ہاں، من تشبہ بقوم فہو منہ، کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اپنے نوجوانوں کے ہاتھوں سے نکال دو کڑے، اور یہ اس کے بعد تاگے پہن رہے۔ ایک دیوانے کو دیکھا، باضابطہ پلاسٹک کی کالی چوڑی پہنا ہے انہیں، ہاتھا میں چوڑی پہنا تو کیا اسلام کا جھنڈا بلند کرے گا؟ آؤ جی، یعنی دوسری قوم کی نقل کرنا ہمارے بچوں کی بیماری ہو گئی ہے۔ ان کو اسلامی تربیت دو، اسلامی تعلیم دو۔ پہلے یہ سونے کی انگوٹھیاں لوگ دولہے کو پہناتے تھے، قاضی صاحب کے متبرک ہاتھوں سے، قاضی صاحب تم پہناؤ۔ اب قاضیان بھی بولتے تھے یہ کمپرمائز کرے تو اچھا ہے، اپوز کرے تو دوسرے دن بلاتا ہی کون؟ باضابطہ، حالانکہ حرام، پہننے والے کے لیے بھی حرام، پہنانے والے کے لیے بھی حرام۔ ایک شادی پڑھانے گیا میں، 11 بجے کا وقت تھا، گیا۔ اب اسے بولوں میں یہ فلاں فلاں کی بچی فلاں کی وکالت گواہی، اس سے کو قبول ہے کیا؟ انہیں انگلی بتا رہا، یہ انگوٹھی کی بات ہوئی تھی، اس کے بچی کے باپ بولے کیا قصہ ہے میاں، یہ انہیں انگلی بتا رہا۔ نہیں صاحب وہ انگوٹھی رہ گئی ہے۔ انہیں دلہا اٹھ گیا نا، انگوٹھی جب تک نہیں آتی میں پڑاچ نہیں لیتا شادی۔ اب میری مصیبت، وہ 2 بجے کے بعد ہوا آخ دو، جو لڑایا چلے۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ دین کی تعلیم عام ہو گئی ہے، وہ جہالت ختم ہو گئی، تھوڑی بہت رہ گئی ہے، اس کو بھی ختم کر دو، یہ رواج ختم کر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیئت میں دیکھ کر ناراض ہو گئے، تو حضرت علی نے فرمایا میرا خیال یہ ہے یہ لوگ اپنے حلے یعنی جبے ریشمی
اور اپنی یہ انگوٹھیاں اتار دیں اور وہی سفر کا معمولی لباس پہن کر حضور کی خدمت میں دوبارہ جائیں۔ چنانچہ انہوں نے یہی کیا، معمولی لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اب کے سلام کیا تو اللہ کے نبی نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، یہ لوگ جب میرے پاس پہلی مرتبہ آئے تھے تو ان کے ساتھ ابلیس بھی تھا، یعنی شیطان بھی ساتھ میں آیا تھا، یہ غرور تکبر ان کو ڈالا تھا۔ اب اس کے بعد سوال جواب بات چیت شروع ہو گئی، حضور بھی کچھ پوچھتے تھے، وہ لوگ جواب دیتے، وہ لوگ کچھ سوال کرتے، آپ اس کا جواب دیتے۔ آخر میں انہوں نے پوچھا، اچھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا فرماتے، تاکہ ہم اپنی قوم کے پاس جا کر وہ بات پیش کریں جو آپ نے پیش کی۔ ہمیں اس کی خوشی ہے کہ آپ نبی ہیں، تو آپ کی زبانی ہم سننا چاہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا جواب آج تو نہیں ہے، تم ٹھہرو، میرا رب مجھ سے اس سلسلے میں جو فرمائے گا میں اس کا جواب دوں گا۔ دوسرے دن وہ لوگ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، ویسے نہیں ہیں جیسے تم کہتے ہو، نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں اور نہ خدائی میں شامل۔ انہوں نے سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو پھر بتائیے ان کا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، بغیر باپ کے اللہ نے اپنی قدرت سے اور اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا۔ عیسائیوں نے کہا کہ اچھا، دنیا میں ایسی بھی کوئی مثال ہے کہ بغیر باپ کے کوئی پیدا ہوا؟ اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، فرمایا وجود میں آ جا، آدم وجود میں آ گئے۔ عیسائی اس بات کو مانتے تھے کہ آدم علیہ السلام کی کوئی اماں ہے اور نہ بابا ہے، جانتے تھے۔ دلیل وہی دلیل ہے، سامنے والا جسے جانتا ہو اور سامنے والا اسے قبول کرتا ہو۔ اجنبی دلیل پیش کرو گے تو اس کے حلق سے نہیں اترتی، ہضم نہیں ہوتی۔ جانی پہچانی دلیل پیش کرنا چاہیے، اس میں زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو عیسائی بھی اس کا عقیدہ رکھتے تھے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ تو ان کا جواب دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ نے تو آدم کو
بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا اپنی قدرت سے۔ بہرحال ان لوگوں نے آپ کی یہ بات تسلیم کرنے سے انکار کیا کہ جی ہم تو نہیں مانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اگلی آیتیں نازل فرمائی، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق تو آپ کے رب کی جانب سے آ چکا ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ اس کے باوجود حجت کرنے لگیں آپ سے اور نہ مانیں، اتنی بڑی دلیل کے باوجود وہ نہ مانیں، تو پھر آپ ان سے مباہلہ کیجئے۔ مباہلہ بولے تو کیا؟ یاد رکھو، اگر کوئی حجت کرنے لگے اور تمام دلیلیں پیش کرنے کے بعد بھی اسے قبول نہ کرے، تو پھر دونوں پارٹی ایک جگہ جمع ہونا، اس میں خود بھی آئیں، اپنے بال بچوں کو بھی لائیں، اور اللہ سے سب مل کر یہ دعا کریں، یا اللہ ہم میں جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہو، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ یہ فائنل ہے، آخری، اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ چنانچہ آپ نے ان کو مباہلے کا چیلنج دیا، ٹھیک ہے فیصلہ اگر دلیل سے نہیں مانتے ہو تو پھر آ جاؤ مباہلے کے لیے مدینے سے باہر۔ علامہ بغوی نے روایت بیان کی ہے کہ جب وفد نجران کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ تلاوت کی اور ان کو مباہلے کی دعوت دی، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تھوڑی مہلت دیجیے، ہم ذرا آپس میں مشورہ کر کے پھر آتے، ہم بعد میں جواب دیتے آپ کو۔ اس وفد میں سب سے عقل مند تھا عاقب۔ عاقب نے اہل وفد سے تخلیے میں کہا کہ تم خوب جانتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وفد والوں نے کہا عبد المسیح، اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے، مباہلہ کرنا یا نہیں کرنا؟ عاقب نے جواب دیا کہ عیسائی بھائیوں، تم خوب پہچان چکے ہو کہ محمد نبی مرسل ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں۔ خدا کی قسم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم نے کسی نبی سے مباہلہ کیا ہو اور پھر ان میں سے کوئی زندہ رہا ہو۔ نہ چھوٹا اور نہ بڑا۔ اب اگر تم نے ایسا کیا تو سب تباہ ہو جاؤ گے، لہذا اگر تم اپنے انکار پر قائم رہنا چاہتے ہو، اس شخص سے صلح کر لو، مباہلہ مت کرو۔
صلح کر کے اپنے ملک کو واپس لوٹ چلو۔ اس مشورے کے موافق سب لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً مباہلے کے لیے اپنے مکان سے نکل چکے۔ اس سلسلے میں تھوڑی تفصیلی روایت سن لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کی جانب ایک فرمان بھیجا تھا جس میں 3 چیزیں ترتیب وار ذکر کی تھی، یا تو اسلام قبول کر لو، یا جزیہ ادا کرو، یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عیسائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے شرجیل، عبداللہ بن شرجیل اور جبار ابن فیض کو حضور کی خدمت میں بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر مذہبی امور میں بات چیت شروع کی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت ثابت کرنے میں ان لوگوں نے انتہائی بحث و تکرار سے کام لیا۔ اتنے میں آیت مباہلہ نازل ہوئی، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آؤ فیصلہ قطعی ہو جائے، چلو مدینے سے باہر میدان میں نکل کر تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جائیں، تم اپنے عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں، اور پھر سب مل کر اللہ کے سامنے الہا و زاری کریں، دعا مانگے، یا اللہ ہم میں جو باطل پر ہے، جو جھوٹا ہے، اس کو تو برباد کر دے، اسے ہلاک کر دے، تباہ کر دے اس کو۔ آؤ یہ فیصلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ کو مباہلے کی دعوت دی، اور پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت حسین کو لے کر حضور مباہلے کے لیے تیار ہو کر تشریف لائے۔ وعدے کے مطابق ایک روایت میں ہے کہ حضرت حسین حضور کی گود میں تھے، بچے تھے، کم عمر بچے، اور حضرت حسن کا حضور ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، گود میں حسین اور حضرت حسن یہ حسین سے بڑے تھے، حضور نے ان کی انگلی پکڑ لی تھی۔ آپ کے پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ آپ کی لاڈلی بیٹی، ان کے پیچھے حضرت علی آپ کے داماد، بلکہ حضرت علی کی تربیت بھی حضور ہی نے فرمائی تھی۔ 10 سال کی عمر میں چچا سے مانگ کر لیے تھے، حضرت علی کی پرورش حضور نے کی تھی۔ تقریباً 11.5 سال تک حضرت علی حضور کی سرپرستی میں رہے، اپنی اولاد کی طرح سے پالا حضرت علی کو، اس کے بعد پھر داماد بنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے تھے، دیکھو میں دعا کروں گا، تم آمین آمین کہنا۔ حضور نے فرمایا میں دعا کروں گا، تم سب آمین آمین کہنا۔ یہ منظر جب وہ عیسائیوں کے وفد نے دیکھا، ان کے پادریوں نے،
تو ان کا جو لارڈ پادری تھا اس نے اپنے گروہ سے کہا مجھے یہ چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں اگر یہ اللہ سے دعا کریں تو اللہ پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے ہٹا دے گا، لہذا تم لوگ ان سے مباہلہ مت کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، سارے مارے جاؤ گے، اور قیامت کے دن تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا، پوری قوم ختم ہو جائے گی، لہذا نبی سے مباہلہ مت کرو۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے تیار ہو کر تشریف لائے اپنے پیاروں کو لے کر۔ آپ نے فرمایا یا اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور علی۔ حضور نے فرمایا کہ یہی میرے اہل بیت ہیں۔ تو شرجیل نے یہ منظر دیکھ کر کہا تھا اپنے ساتھیوں سے تم کو معلوم ہے یہ اللہ کے نبی ہیں، نبی سے مباہلہ کرنے میں ہماری ہلاکت ہے، بربادی یقینی ہے، اس لیے نجات کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرو۔ ساتھیوں نے کہا تمہارے نزدیک اس کے علاوہ نجات کا کون سا راستہ ہے؟ اس نے کہا میرے نزدیک بہتر صورت یہی ہے کہ نبی کی رائے کے مطابق ہمیں صلح کرنا چاہیے۔ اس پر ان کا اتفاق ہوا، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی کنیت ہے ابو القاسم، کیونکہ حضور کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، بچپن میں انتقال کر کے تینوں بیٹے حضور کے حیات نہیں رہے، ہاں بیٹیاں حیات رہیں، صاحب اولاد بھی ہوئیں۔ تو آپ کے بڑے بیٹے کا نام ہے قاسم، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قاسم کے بابا۔ تو وفد والوں نے کہا عیسائیوں نے اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رائے یہ ہوئی ہے کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، آپ اپنے مذہب پہ رہیں اور ہم اپنے مذہب پہ رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مباہلہ کرنے سے انکار کرتے ہو تو پھر اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ۔ جو مسلمانوں کے حقوق اور فرائض ہیں وہ تمہارے بھی ہو جائیں گے۔ اہل وفد نے کہا کہ یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم مسلمان تو نہیں ہو سکتے۔ حضور نے فرمایا اچھا اگر نہیں ہوئے میری تمہاری جنگ ہوں گی، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وفد والوں نے کہا جی عرب سے لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، کیونکہ اسلام پھیل چکا تھا یمن تک، عرب کے علاقے فتح ہو چکے تھے۔ حضور نے فرمایا اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو میری تمہاری جنگ ہوں گی، فیصلہ ہوگا اس میں، جو ہوگا فیصلہ۔ کہنے لگے جی عرب سے لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں۔ حضور نے فرمایا پھر وفد والوں نے کہا کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہم پر چڑھائی نہ کریں اور ہمیں خوفزدہ نہ کریں اور نہ ہم سے اپنا مذہب ترک کرنے کی کوئی بات کہیں۔ ہم سالانہ 2000 جوڑے کپڑوں کے
ہم دے دیں گے، اس پر ہم سے آپ صلح فرمائیے۔ 2000 جبے، 1000 تو سفر کے مہینے میں دیں گے اور 1000 رجب کے مہینے میں، یعنی سال میں 2000 جوڑے کپڑے ہم آپ کو دے دیں گے، اس پر ہم صلح کرنے کو تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر راضی ہو گئے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم کھا کر آپ نے فرمایا اہل نجران کے سروں پر عذاب آ ہی گیا تھا، اگر وہ مباہلہ کرتے تو ان کی صورتیں مسخ ہو کر بندروں اور سوروں جیسی ہو جاتی، اللہ کا عذاب ان پر آتا، ساری وادی بھڑکتی ہوئی آگ سے بھر جاتی، اللہ ان پر آگ برساتا۔ نجران اور نجران کے رہنے والے، یہاں تک کہ درختوں پر پرندے بھی تباہ ہو جاتے، پورے ان کے علاقے کے انسان، یہاں تک کہ جانور اور درختوں پر پرندے وہ بھی ہلاک ہو جاتے، اور سال پلٹنے نہ پاتا کہ دنیا کے تمام عیسائی ہلاک ہو جاتے۔ یہ روایت ابو نعیم نے دلائل میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کی۔ اسی طرح سے اس وفد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی اور یہ سب امور طے ہو گئے۔ اہل وفد نے کہا کہ جی کسی آدمی کو آپ ہمارے ساتھ بھیجیے جو ہمارے اندر فیصلے کرے، ہمارے مقدمات میں جو فیصلے کرے، ایسے کسی آدمی کو آپ ہمارے ساتھ روانہ کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آنا، میں تمہارے ساتھ ایسے شخص کو بھیجوں گا جو اس امت کا امین ہے، امانت دار ہے، تم لوگ کل آنا۔ وہ اپنے پڑاؤ پہ چلے گئے۔ حضور نے ان کو ظہر میں بلایا تھا، چنانچہ وہ لوگ دوسرے دن حاضر ہونے کا وعدہ کر کے فی الوقت چلے گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں پوری رات اسی فکر میں نے گزارا، کاش حضور مجھ کو بھیجے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت کے امین کو، امانت دار کو میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ تقریباً ہر صحابی اسی تمنا میں رات گزار چکا، کاش کل جب پیشی ہو اللہ کے نبی اس وفد کے ساتھ ہمیں روانہ کریں۔ بہرحال عمر کہتے ہیں کبھی کسی عہدے کی طلب میرے دل میں پیدا نہیں ہوئی، لیکن اس دن ضرور ہوئی، کیونکہ حضور نے گارنٹی دی تھی نا، میرے امت کا امین میں تمہارے ساتھ بھیجوں گا۔ یہاں تک کہ عمر فرماتی ہیں کہ میں سب سے پہلے جا کے پہنچ گیا تاکہ نماز کے بعد حضور جب منتخب کریں گے کسی کو تو حضور کو میں جلدی سے نظر آؤں، یعنی مجھے ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی
ضرورت نہ پڑے۔ نماز ہوئی، وفد بھی آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر ڈالی صحابہ پر۔ عمر کہتے ہیں میں اپنی جگہ سے ذرا سر اٹھا کے اونچا ہو رہا تھا، یعنی میرے کو دیکھنے میں حضور جلدی سے دیکھ لیں۔ حضور نے پھر ایک نظر دوڑائی۔ عمر کہتے ہیں پھر میں ذرا اپنی جگہ سے اٹھا تاکہ سب سے نمایاں نظر آؤں، حضور مجھے دیکھ لیں۔ 3 مرتبہ یہی ہوا۔ آخر حضور نے فرمایا ابو عبیدہ کہاں ہیں؟ ابو عبیدہ ابن الجراح کہاں ہیں؟ اپنے جگہ سے ہو یا رسول اللہ، لبیک، حاضر ہوں۔ حضور نے وفد سے کہا ھذا امین ھذہ الامہ، یہ اس امت محمدیہ کا امین ہے، ان کو لے جاؤ۔ تو یہ وفد کے سلسلے میں جب انہوں نے بحث حجت کی، اللہ نے آیت شریفہ نازل فرمائی فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، پھر جو شخص آپ سے اس سلسلے میں حجت کرے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، جب دلیل سے ثابت ہو چکا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، پھر بھی حجتیں کرنے لگے یہ لوگ، تو ان کو مباہلے کی دعوت دیجیے، یعنی اوپن چیلنج کیجیے ان سے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، آپ کہیے آ جاؤ، تعالو، آ جاؤ۔ آ جاؤ بولے تو پوری تیاری کر کے آ جاؤ، یعنی سوچ بچار کر کے، آپس میں رائے مشورہ کر کے، پختگی کے ساتھ آ جاؤ۔ تعالو، او عیسائیو آ جاؤ۔ ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلا لیں اپنی اولاد کو، ابنا ابن کی جمع، بیٹوں کو، اور تم بلا لو اپنے بیٹوں کو، اولاد کو بھی۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم اپنی عورتوں کو بلا لیں، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، یعنی سہ کٹمب سہ پریوار آ جاؤ۔ ہاں، کیونکہ فیصلہ جبھی فیصلہ ہوتا ہے، آ جاؤ۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور خود ہم بھی آ جائیں، تم بھی آ جاؤ۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کریں۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اس میں اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے یہ دعا کرے یا اللہ ہم میں جو جھوٹا ہو اس پر تیری لعنت ہو۔ لعنت کہتے ہیں رحمت سے دوری کو، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے تو اس پر اللہ کا غضب اور قہر نازل ہوتا ہے۔ لہذا اس میں گویا مباہلے میں جو باطل پر ہوں گا وہ اسی جگہ ہلاک ہوں گا۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ واقعہ یقینی ہے، یہ امر پیش آیا۔ تو ان عیسائیوں نے آپ سے صلح کی اور مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم نبی سے مباہلہ نہیں کر سکتے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، حقیقت یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی پارٹنر ہے، جیسے کہ عیسائیوں کا غلط عقیدہ ہے، اللہ نے اس کو رد کیا۔
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر یہ لوگ روگردانی کرے، نہ مانے، تو بے شک اللہ جاننے والا ہے فسادیوں کو، یعنی ان کو آخرت میں اس کی سزا ضرور دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل کتاب کو دعوت اسلام دیجئے، ایسے کلمے کی دعوت دیجئے جو ان کو بھی تسلیم ہے۔ یہ اور بات ہے عملی طور پر کوتاہی میں مبتلا ہیں، لیکن جو اوریجنل یہودیت یا عیسائیت ہے وہ دین توحید ہی ہے۔ بعد میں اس میں بعد والوں نے بہت سی شرکیہ چیزیں ملاوٹ کر دی ہیں، اصل توحید ہی ہے۔ گویا اس آیت شریفہ میں دعوت و تبلیغ کے اہم اصول بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اہم اصول دعوت کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جماعت کو دعوت دینے کا خواہش مند ہو جو عقائد و نظریات میں اس سے مختلف ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مخالف العقیدہ جماعت کو صرف اس چیز پر جمع ہونے کی دعوت دی جائے جس پر دونوں کا اتفاق ہو۔ اس لیے کہ پہلے متوجہ کرنا ضروری ہے، بغیر توجہ کے فیض نہیں پہنچ سکتا۔ تو ایسی چیز پر ان کو دعوت دی جائے جو دونوں میں مشترک ہے، جسے وہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں روم کے شہنشاہ کو دعوت اسلام کا خط لکھا تھا۔ روم کا بادشاہ ہرقل سپر پاور طاقت تھا، حضور نے اس کو دعوت اسلام کا خط لکھا اور ایسے مسئلے کی طرف دعوت دی جن پر دونوں کا اتفاق تھا، یعنی اللہ کی وحدانیت پر۔ حضور کا خط جو آپ نے روم یعنی یورپ کے بادشاہ کو جو آپ نے خط لکھا تھا، خط کا مضمون یہ ہے، بخاری شریف میں حضور کا یہ خط موجود ہے۔ آپ نے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام، اسلم تسلم یؤتیک اللہ اجرک مرتین، فإن تولیت فإن علیک اثم الیریسیین، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ حضور نے یہ پوری آیت نہیں لکھی تھی، بس اتنا
جملہ آیت کا اس خط میں لکھا. خط عربی میں ہے، اس کا ترجمہ سن لو. ہماری مشکل یہی ہے کہ دنیا کی ہر زبان سیکھنے کی ہم نے کوشش کی، ماہر بن گئے، لیکن جو اسلام کی زبان ہے عربی، ہم اسی سے ناواقف ہیں. بھئی ترجمہ تو ترجمہ ہی ہوتا ہے، اوریجنل ہی ہوتا ہے. ہاں، اسلام کو براہ راست سمجھنا ہے، عربی کا جاننا ضروری ہے. براہ راست قرآن سمجھ سکتے ہو، حدیث رسول براہ راست سمجھ سکتے ہو. ترجمے میں تو اس کی جو قوت ہے آدھی ختم ہو جاتی ہے. ہر زبان کی جو قوت ہوتی ہے، قوت استدلال، جب وہ کسی اور زبان میں منتقل ہو آدھی قوت تو ختم ہو جاتی. اس لیے دیکھو، اوریجنل زبان میں جو قوت استدلال ہے دوسری زبان میں وہ بات نہیں آتی. ترجمہ تو ترجمہ ہی ہوتا ہے. اس لیے عربی براہ راست جس کی سمجھ میں آتی ہے تو قرآن اور حدیث کا جو اثر ہے اس کو محسوس کرتا ہے. جیسے حضور کا ایک جملہ اس میں آیا ہے، سپر پاور طاقت کو حضور لکھ رہے ہیں اسلم تسلم. کیا مانے؟ اسلام قبول کر سلامت رہے گا. دعوت اسلام بھی ہے، نہ ماننے پر وارننگ بھی ہے. اب ترجمے میں وہ بات نہیں آتی. ہاں، پھر ترجمہ کرنے والے اپنے اپنے اعتبار سے کریں گے. ہاں، عربی میں حضور کے خط کا جو مضمون ہے دعوت اسلام بھی ہے، نہیں ماننے پر وارننگ بھی ہے. وارننگ کس کو دے رہے ہیں آپ؟ سپر پاور کو دے رہے ہیں اس زمانے کے. آپ نے خط میں بھی اس کا تذکرہ کیا، الی ہرقل عظیم الروم. عظیم الروم شہنشاہ روم کے نام. شہنشاہ بولے تو سپر پاور کو بولتے. ایک ہوتا شاہ بولے تو بادشاہ، اور شہنشاہ بولے تو بادشاہوں کا بادشاہ، سپر پاور. اب ہم کس کے بھی نام رکھ دے رہے؟ شہنشاہ. بولے بھیکاری کیوں نہیں رہتا؟ یعنی ہمارے میں اوریجنلٹی نہیں رہی باقی. تو اس اصل اہمیت ختم کر دیتے ہم اپنے استعمال میں. تو حضور نے جو خط لکھا الی ہرقل عظیم الروم، روم کے شہنشاہ ہرقل کے نام. اللہ، یعنی آپ نے تسلیم کیا اس وقت کی سپر پاور طاقت ہے، لیکن اس کو جو مضمون لکھا ہے دعوت اسلام کا، آپ نے اس کو وارننگ دی. واقعتاً جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا. جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے انہیں اپنی چھاؤں سے ڈر جاتا ہے. رات میں قبرستانی قریب گزرا، پتہ کھڑ بولا دل دھڑ ہوتا. کہے کا مسلمان رہے تو؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. تو سپر پاور کو حضور خط لکھ رہے ہیں. کیا مضمون ہے دیکھو، عربی سمجھنا. ترجمہ ہم کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور کے خط کا مضمون بسم اللہ سے شروع ہوتا تھا. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. من محمد عبد اللہ و رسولہ. یہ خط محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے. خط لکھو، پہلے اپنا تعارف کراؤ. کون لکھ رہے؟
یہ موبائل کا زمانہ نکلا، فون آتے ہی اٹھاتے، کون بول رہے؟ ارے انہیں کوئی بولا ہوں گا، تو کون بولا پہلے بول؟ ہاں میں فلاں بول رہا ہوں، فرمائیے۔ پہلے اپنا تعارف کراؤ، پھر دوسروں کا۔ خط کا زمانہ ختم ہو گیا اب۔ پہلے جو خطوط ہوتے تھے اس کے مضامین ہوتے تھے، کیا کہنے، ایک فن تھا وہ بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھ رہے، من محمد عبد اللہ و رسولہ، اللہ کے بندے اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ خط ہے، الی ہرقل عظیم الروم، روم کے شہنشاہ ہرقل کی جانب، سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو شخص پر جو راہ ہدایت کی پیروی کرے، جو اتباع کرے ہدایت کی، اس پر خدا کی جانب سے سلامتی نازل۔ کسی کافر کو سلام کرنے کا یہی طریقہ ہے، سلام علی من اتبع الہدی۔ حضرت موسیٰ بھی جب فرعون کے محل میں گئے تھے، فرعون کو جو سلام کیا تھا ایسی سلام، سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی اتباع کی۔ اما بعد، حمد و صلات کے بعد، فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، میں تجھے اسلام کے بلاوے کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے سلامت رہے گا۔ یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اگر تو اسلام قبول کر لیا اللہ تجھے 2 گنا اجر عطا فرمائے گا، ایک تو پچھلے نبی پر ایمان لانے کا اور دوسرے موجودہ نبی پر ایمان لانے کا، اللہ تجھے 2 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے 3 آدمی ہیں اللہ ان کو 2 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، اہل کتاب میں سے کوئی اسلام قبول کر لے اللہ اسے 2 گنا اجر عطا فرماتا ہے، پہلے دین پر ایمان لانے کا اور اسلام پر ایمان لانے کا 2 گنا اجر۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ وہ غلام جو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہو، اپنے آقا کی خدمت بھی کرتا ہو، اللہ اسے 2 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ تیسرے، وہ شخص کہ جس کے پاس کوئی باندی ہو، وہ اس کو تعلیم و تربیت دے اور اسے آزاد کرے، پھر اس سے نکاح کر لے، اللہ اس کو 2 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو حضور نے لکھا، اسلم تسلم یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اسلام قبول کر لے سلامت رہے گا، اللہ تجھے 2 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمُ الْيَرِيسِيِّينَ، اگر تو نے انکار کیا، اگر تو نہ مانے تو تجھ پر ان سب کا وبال ہوگا جو تیری رعایا ہیں۔ یعنی بادشاہ اگر ایمان نہ لائے تو رعایا بھی ایمان نہیں لائے گی، تو رعایا کے ایمان نہ لانے کا وبال بادشاہ پر بھی ہوگا۔ کسی قوم کا سردار اگر ایمان نہ لائے، پوری قوم کے ایمان نہ لانے کا وبال اس پر ہوگا، کیونکہ لوگ اپنے بادشاہ کے مذہب پہ ہوتے ہیں۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہ کے دین اور اس کے طریقے پر ہوتے ہیں۔ پہلے دیکھو، پہلے زمانے میں نظام سرکار کے زمانے میں لوگاں جو ہے جو اسٹائل ہوتی تھی نا، یہ بالا یہاں سے یہاں تک رکھتے تھے، اتنا یہاں تک، پھر باقی سب مڈاتے تھے، اتنا رکھتے تھے۔ کیوں؟ عثمان بادشاہ اس کی کٹنگ ایسی تھی۔ ابھی بھی بعض
لوگ یہاں تک، اس کے بعد پھر صفا. تو کہتے ہیں عثمان بادشاہ ایسی اسٹائل تھی اس کی، تو بادشاہ کی نقل مارتے لوگ. اب کیا ہے کہ وہ اللہ کی قدرت ہے، کوئی بھی رہنے اپنے کیا کرنے کا. اب جو وزیر اعظم بننے لگے ہیں تقریباً داڑھی والے چارے اب نہیں، اس سے پہلے والے بھی داڑھی والے تھے اور اب بھی داڑھی والے. اب اس میں تھوڑا فرق ہے، کسی کی تھوڑا لمبی تھی، کسی کی شارٹ کٹ ہے نا، مگر ہے. تو لوگ اپنے بادشاہ کے طریقے پر ہوتے ہیں. اس لیے اگر بادشاہ سدھرا عوام سدھرتی، اور بادشاہ بگڑا عوام بگڑتی. بڑے لوگ رشوت کھا رہے، چھوٹے بھی کھاتے. بڑے پابندی کرے، چھوٹے ہمت نہیں کرتے. ہاں، نیچے سے نہیں اوپر سے پابندی ہوئی تو نیچے والے خوش سدھرتے. ہاں، گھروں میں بھی یہی حال ہے. بڑے اگر سدھرے تو گھر کے سارے لوگ سدھرتے. بڑا ہی بگڑا ہوا ہے، چھوٹے جو ہے سدھریں گے اس کی امید نہیں ہے، الا ماشاء اللہ. اللہ جسے ہدایت دے وہ اور بات ہے. تو حضور نے لکھا فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمُ الْيَرِيسِيِّينَ. اگر تو اعراض کرے گا تو تجھ پر ان سب کسانوں کا وبال ہوگا جو تیری رعایا ہیں. پھر آپ نے یہ آیت لکھی یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا. کہ ہم ایک ایسے کلمے کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں جو تمہیں بھی تسلیم ہے اور ہم بھی مانتے ہیں، اور وہ ہے توحید، کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس پر تم بھی ایمان لاؤ، ہم بھی ایمان لائے ہیں. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. ارباب رب کی جمع، اور ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں، یعنی کسی کی بات ایسی نہ مانے جیسے اللہ کی مانی جاتی، چاہے وہ علماء ہو چاہے مشائخ ہو. دوسری آیت میں فرمایا یہودیوں نے عیسائیوں نے اپنے علماء اور مشائخین کو رب بنا لیا تھا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یاد رکھو اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو اتنا ویلیو دیا کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا. حاتم طائی کے صاحبزادے ہیں عدی ایمان لائے، صحابی رسول بنے. عدی بن حاتم طائی مشہور سخی کے بیٹے تھے. حاتم طائی نے حضور کا زمانہ نہیں پایا. حاتم طائی کی اولاد البتہ صحابی بنی ہے. بیٹے عدی صحابی ہیں، بیٹی صفانہ، حاتم طائی کی بیٹی صفانہ صحابیہ ہیں. تو عدی جو ہے عرب ہیں لیکن عیسائی بن گئے تھے. یہ خاندان بعد میں عیسائی بن گیا تھا، عیسائیت کے بعد پھر مسلمان ہوئے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. احبار بولے تو حبر کی جمع یعنی علماء، اور رہبان راہب کی جمع یعنی مشائخین، صوفیاء مشائخین اہل اللہ. اللہ نے فرمایا ان یہودیوں نے عیسائیوں نے اپنے علماء اور مشائخین ہی کو رب بنا لیا تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی
تو حضرت عدی بن حاتم تائی نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو علماء اور مشائخین کی پرستش نہیں کرتے تھے، پھر اللہ نے یہ الزام ہم پہ کیوں دیا؟ ہم تو ان کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ایک بات بتا عدی، کہ وہ لوگ تمہارے لیے حلال اور حرام نہیں بنایا کرتے تھے اور پھر تم ان کے قول پہ عمل نہیں کرتے تھے؟ کہ علماء مشائخین نے جسے حلال کہا تم اسے حلال سمجھتے تھے نا؟ عدی نے کہا ہاں۔ کہ انہوں نے جس چیز کو حرام کہا اسے تم حرام سمجھتے تھے نا؟ کہا ہاں۔ اگر اللہ کے حلال کردہ چیز کو وہ حرام قرار دیں تو تم ان کے حرام کردہ چیز کو حرام سمجھتے تھے، اور اللہ نے جو چیز حرام قرار دی اگر علماء اور مشائخین نے اس کو حلال کہا تو تم اس کو حلال سمجھتے تھے نا؟ عدی نے کہا ہاں۔ حضور نے فرمایا یہی تو ہے ان کو رب بنانا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن میں، احادیث میں جو چیزیں حلال ہیں، اگر کوئی بڑے سے بڑا عالم یا کوئی مشائخین میں سے اسے حرام کہہ دے تو اس کی بات مانی نہیں جائے گی، بلکہ اللہ اس کے رسول ہی کی بات مانی جائے گی۔ یہ روایت ترمذی شریف میں بیان کی گئی۔ تو فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اہل کتاب سے کہو، اے اہل کتاب آ جاؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، جسے تم بھی تسلیم کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنائیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دے، نہ یسوع مسیح کو، نہ کنواری مریم کو، نہ روح القدس جبرائیل کو، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک قرار نہ دے، جیسا کہ عیسائیوں نے بعد میں چل کر یہ شرک کا رواج دیا۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ ایک بات اور سناؤ، اصل مذہبی کتابوں میں، ویدوں میں توحید ہے، شرک نہیں ہے، لیکن بعد میں قوموں نے، ان کی رہبروں نے شرک کا رواج دیا۔ شرک کی دلیل ویدوں میں کہیں نہیں ملے گی، اس میں سراسر توحید ہی توحید۔ دیکھو بعد کے لوگوں نے اس میں شرک کی آمیزش کی، جیسے اسلام کا وہ خیر القرون، بہترین زمانہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اس میں شرک کا کہیں شائبہ نہیں۔ اس کے بعد کا زمانہ، اس میں بھی شرک نہیں، تابعین کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ، اس میں بھی شرک کہیں پتہ نہیں۔ جو شرک مسلمانوں میں آیا یہ بعد میں آیا ہے۔ اوریجنل اسلام توحید، رسالت، عقید آخرت کا ہی مذہب ہے، باقی شرک بعد میں لوگوں نے اس کو رواج دیا اور جاہل عوام نے اسی کو دین سمجھا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ نہ مانیں،
فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، تو کہو او اہل کتاب تم گواہ رہنا ہم تو مسلمان، ہم تو فرما بردار۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ نجران کا وفد آیا، یہودیوں کو پتہ چلا، وہ بھی آئے، اور ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا ابراہیم تو ہمارے دین پر تھے۔ یہودیوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا نا جی ابراہیم علیہ السلام تو عیسائی تھے۔ قرآن فیصلہ کر رہا ہے کہ دیوانوں، یہودیت عیسائیت تو یہ بہت بعد کی چیز ہے، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تو بہت پہلے کا ہے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، او اہل کتاب یہودی و عیسائیوں تم کیوں حجت کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تورات اور انجیل ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں نازل ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے کا زمانہ ہے، جب تورات نہیں تھی، یہودیت نہیں تھی، موسیٰ بھی نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اور بعد کے ہیں، 1700 سال بعد کے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، یہ تم ہی لوگ ہو، حجت کر چکے ہو اس میں جس میں تمہیں کچھ تھوڑا علم تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، ابراہیم علیہ السلام کا زمان بہت پہلے کا ہے، ان کے بارے میں تمہاری کوئی معلومات نہیں ہے، پھر اس میں تم حجتیں کیوں کر رہے ہو؟ بھئی جو تھوڑی معلومات تھی اس میں حجت کر چکے، لیکن اس میں معلومات ہی نہیں ہے، اس میں حجت کیوں کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تمہیں کیا پتا؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وضاحت کی، ابراہیم علیہ السلام ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، حضرت ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، لیکن وہ حنیف تھے۔ حنیف تمام باطل دینوں سے بیزار، ایک اللہ ہی کی طرف رخ کرنے والے، مسلمہ، مسلم تھے۔ مسلم بولے تو فرما بردار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اطاعت قبول کر۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اسلمت لرب العالمین اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے فرمایا ابراہیم اطاعت قبول کر۔ ابراہیم نے جواب میں فرمایا میرے اللہ میں رب العالمین کی اطاعت کرتا ہوں، کیوں نہ کروں، وہ تو سارے جہاں کو پالنے والا، وہ پروردگار ہے، میں نے اس کی اطاعت قبول کی۔ اور پورے تعلیمات انبیاء اور پوری کتابوں کا خلاصہ اطاعت حق ہے، اطاعت حق، حق کی اطاعت کرنا، اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہے اطاعت نفس، اپنی خواہش کی اطاعت کرنا، جو جی میں آیا وہ کر رہے ہیں، حلال سوچ رہے نہیں، حرام سوچ رہے نہیں، ظاہر بات ہے یہ اسلام کے اپوز میں ہے۔
اسلام کے معنی ہی اطاعت حق، نفسانی خواہشات کے مقابلے میں اطاعت حق کرنا۔ اطاعت حق کیا ہے؟ اللہ نے انبیاء کے ذریعے سے سمجھایا، کتابوں کے ذریعے سمجھایا، انبیاء اسی پر قائم رہے، اپنی اولاد کو بھی اسی کی وصیت کرتے رہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو 8 بیٹوں کو نصیحت کی، یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹوں کو نصیحت کی کہ بچوں، اللہ نے چن کر تمہارے لیے اسلام دین عطا فرمایا ہے، لہذا اس پر قائم رہنا، یہاں تک کہ موت بھی آئے تو اسلام ہی پر آئے، اسلام کے علاوہ کسی چیز پر موت نہ آئے، اسی کی وصیت کی۔ اسی اسلام کی تشریح کے لیے قرآن نازل ہوا، نبی تشریف لائے، پوری زندگی اسی کو سمجھایا، حق کیا ہے اور حق کی اطاعت کیا ہے، تو اسلام نام ہے اطاعت حق۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، کیونکہ عرب کے مشرکین دعویٰ کرتے تھے ابراہیم ہم میں سے تھے، ہم ان کے دین پر ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم تو شرک کر رہے ہو، ابراہیم مشرک تو نہیں تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کون ہے؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب، ان کے دین پر قائم وہ لوگ تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان پر ایمان لائے، اور یہ نبی ھذا النبی، جس پر ہم قرآن نازل کر رہے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ابراہیم علیہ السلام کے اوریجنل دین پر، کیونکہ سارے نبیوں کا دین ایک ہی ہے اسلام، اسی پر یہ نبی قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ابراہیم کے دین کی اتباع کیجیے، کیونکہ ایک ہی دین ہے اسلام سب کا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کا۔ اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کی آپ بھی اتباع کیجیے۔ فرمایا وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کے دین پر، یعنی توحید پر ہے۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، اللہ ان کا والی ہے، اللہ ان کا مددگار و حامی ہے۔ آگے اور بھی مضمون چل رہا ہے، جیسے ہم نے کہا 83 آیتوں تک اسی وفد کے جوابات میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ 4 رکعت نماز میں کسی شخص کو اگر امام صاحب نے نماز شروع کر دی اور ہم اس رکعت میں شریک ہوئے اور سورہ فاتحہ نہیں ملی، تو امام کے پیچھے رکعت باندھ کر کھڑے ہو گئے، تو سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے یا نہیں؟ اگر یہ سوال کرنے والا اہل حدیث ہے تو اس کو اس رکعت میں
اسی وقت شامل ہونا چاہیے جبکہ سورہ فاتحہ پڑھ سکے، اور اگر اہل حدیث نہیں ہے تو مسلم شریف کی روایت ہے امام کی قرأت مقتدی کی قرأت کے لیے کافی ہے۔ امام پڑھ لیا، پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی رکعت صحیح۔ اہل حدیث ہے تو ان کو اپنے کسی عالم سے سوال کرنا چاہیے، اور ایسی رکعت میں شامل ہی نہ ہو جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھ سکے، جس میں پڑھ سکتے چانس ہے، ایسے وقت ہی شامل ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک خاتون کی طبیعت ناساز ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ تمامی بیماروں کے حق میں دعا کریں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لے، دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام نصیب فرما، اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، ایمان والوں کی جانوں کی، مالوں کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشان حالی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد سے نواز دے، ان کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ جو بن بیاہی بچیاں معاشرے میں بیٹھی ہیں، ان بچیوں کے لیے اچھے رشتے عطا فرما کر ان کے نکاح کے فیصلے فرما۔ جو مانگا اپنے کرم سے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اپنے کرم سے عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔